ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. ٹی وی رپورٹ کے مطابق ٹریفک مسائل کے باعث لاہور دنیا میں 144ویں نمبر پر آ گیا ہے. ٹریفک سروے کے مطابق سنگین ٹریفک مسائل سے پنجاب میں سالانہ 450 ارب روپے کا معاشی نقصان ہو چکا ہے. شہر میں پیک آورز کے دوران ایوریج سپیڈ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی کم ہے. ٹریفک مسائل کے باعث پیٹرول کی مد میں عوام کی جیبوں پر مزید بوجھ بڑھ گیا ہے. سالانہ ٹریفک مسائل کے باعث 5 لاکھ ٹن کاربن کی پیداوار فضا کو زہریلا بنا رہی ہے. ان ساری باتوں کو گولی مارو. ایک بات سنو جو ڈنگروں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. سڑک جو ہے یہ سکول ہے, یہ تربیت گاہ ہے. اس ملک میں اگر تم ٹریفک منظم کر لو, یہ تربیت گاہ ہے سڑک. جن کو 78 سال میں چلنا نہیں آیا, سڑک کا استعمال نہیں آیا, اتنے اسکول بند نے. یہ جاہل لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا, اور یہ خود برباد کرتے ہیں. قافلہ جا رہا ہو, تو کون ہے؟ تو چنگیز خان ہے, تم ملکہ نور جہاں ہے, کون ہے؟ ہوا یو سڑک روکی, بند کرائی. عام شہری کو بھی دیکھ لو, کروڑوں کی گاڑی ہوگی, بے عقل اتنا ہوگا. فارمیسی کی دکان ہے, اس کے آگے چھوٹی موٹی گاڑی کھڑی ہے, اس کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے وہ کہیں اور دکان میں گھس جائے گا. وہ چاہے اپنی بیمار ماں کے لیے دوا لینے آیا ہو, وہ نکل ہی نہیں سکتا. جس قوم کو 78 سال میں سڑک کا استعمال نہیں آیا, نہ سڑک پہ تربیت ہوئی نہ اسکول میں ہوئی, ان کا مستقبل کیا تو بات کر رہے ہو کہ اتنا ہو گیا. سڑک قوموں کی سمت کا تعین کرتی ہے. ہوش سے سنو, یہ تربیت گاہ ہے. یہاں ڈسپلن لے آؤ, یاد رکھنا وہ تمہارے گھر تک جائے گا. میں مذاق نہیں کر رہا, یہ چبلوں کو اندازہ نہیں ہے. اگر مجھے سڑک کے استعمال کی صحیح میری تربیت ہو جائے, ڈسپلن آ جائے, وہ باقی جگہوں پہ ریفلیکٹ کرے گا زندگی میں. لیکن نہیں, یہ جو سگنلز ہیں یہ ہیں, وہ گورے نے سب کچھ دے دیا, ڈنگر برت رہے ہیں. سلیقہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے. اچھا, لیکن کہتے ہیں نا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سڑک قوموں کی سمت کا تعین کرتی ہے. لیکن یہاں ہمارا ایک بڑا مشہور گیت ہے, نہ جانے کیسا سفر ہے میرا, جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا. 78 سال میں مجھے تم نے سڑک پہ چلنا, موٹر بائک, سائیکل یہ چلانا نہیں سکھایا. اس کے ادب آپ نہیں سکھایا. کیا ہم جندہ قوم ہیں, شاعر لگی ہو تو مار دے رہے, میں آپ شاعر ہیں یہ بھی مار دے رہے فضول گلوریفیکیشن فلانا ٹمکانا. گراؤنڈ ریالٹیز دیکھو, ملتا ہی کچھ نہیں. ان لیڈراں دے پڑھو بیان, لگتا کہ پتہ نہیں اگلے ہفتے سارا کچھ ہی جنت تبدیل ہو جانا, بغیر مرے جنت. چلو آگے چلتے ہیں صاحب. امریکی محکمہ انصاف IRS کو ٹرمپ خاندان کے خلاف کارروائی سے روک دیا گیا, جس کے باعث ٹرمپ اور ان کے بیٹوں کو موجودہ ٹیکس آڈٹ سے ہمیشہ کے لیے استثنا مل گیا. اس فیصلے پر امریکہ میں کافی تنقید ہو رہی ہے. دیکھو, میں تو بڑا خوش ہوا یہ پڑھ کے, آپ نے مجھے یاد دلا دیا. میں تو اتنا خوش ہوا میں بتا نہیں سکتا. یہ امریکہ کے زوال کا پیک سمجھ لو. یہ کھلتے کھلتے کھلے گا, لیکن کہانی سمجھ آ گئی. مارک مائی ورڈز, امریکہ کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے جو پہلے سپر پاورز کے ساتھ ہو چکا ہے. اینڈ دا پروسیس ہیز اسٹارٹیڈ. سارے انڈیکیٹرز دیکھو, ماضی میں بھی امریکہ میں انتہائی خوفناک ریسیشن آیا تھا, لوگوں نے خودکشیاں کی, یہ ہو. لیکن اب جو کام ہے یہ irreversible ہے. اور میری دعا ہے یا بد دعا ہے یا میری کمینگی ہے, اللہ کرے اوپر نیچے 2-3 ٹرمپ اور مل جائیں. استثناء
اگلی بات چائنا کا انپریسیڈنٹڈ رائز دیوار پہ لکھا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. یہ دیکھو ٹائمنگ، دیکھو قدرت کی، جی آسمانوں کے فیصلے دیکھو، ایک کی چڑھائی ہے ایک کی اترائی ہے. اب دیکھو چند سالوں میں سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. پاکستان میں 18 سال بعد سمندر میں تیل اور گیس کی دوبارہ تلاش شروع کر دی گئی ہے. ابتدائی سروے امید افزا ثابت ہونے پر $1 ارب تک کی سرمایہ کاری متوقع ہے. آغاز میں $82 ملین خرچ ہوں گے. ایک اور واردات ہے، ریکو ڈک ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، یہ سارے ریکو ڈک ہیں. چنیوٹ یاد ہے، برادر کلاں اور برادر خرد ہیں، جا کے فوٹو شوٹو فلانا، وہ کتنے گیا چنیوٹ؟ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اچھا، ہمارا جو وزیر اعظم ہے حالیہ، اس کا ایک پسندیدہ شعر ہے، اب ویسے دیر ہوئی میں نے سنا نہیں، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے. انہیں ایڈے قیمتی بوٹ پا کے ایڑیاں کتوں آ گئی ہیں، لیکن چلو مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. میں بڑا ہنستا ہوتا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ وطن کی مٹی انہیں ایڑیاں رگڑنے دے، انہیں یقین ہے فاقہ یہیں سے نکلے گا، اور وہ نکال لیا انہوں نے، چشمہ تو نہیں نکلا. اچھا، اس تلاش پہ لاگت $82 ملین، اور اگر ابتدائی سروے امید افزا ثابت ہوئے تو $1 ارب تک سرمایہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ مجھے نہیں پتا کہاں کہاں کھائے جائیں گے. یہ آئی پی پیز والی داستان تم دیکھ لینا، 2 4 5 ایسے آئی پی پیز ننگی ہو کے سامنے آ گئی ہے ساری. اس کا کرے ہاں وہاں شروع کرے کون کون ہے، اور پھر وہ بہت ہی بڑا لانتی ہوگا کہ باہر آنے کے بعد ان میں سے کسی کو ووٹ دے گا. وہ بکاؤ ہوگا، وہ بے ضمیر ہوگا، ہر تندے دے پیچھے، ہر کام کے پیچھے. لوگوں کو چھت نصیب نہیں، ان کی بار جائیدادیں نہیں گنی جاتی. خدا کا خوف کرو، عوام کی بنیادی ضرورتوں کا خیال کرو. عوام کا جو تیل نکل رہا ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے، پہلے یہ کنویں تو بند کر لو. پریورٹیز بھی نہیں، وہ اس میں پتہ نہیں کیا ہے، اندر کیا ہے میں کیا جانوں. حسن صاحب، وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ سگریٹ پر 60% ٹیکس چور لے جاتے ہیں. یہ چور برسر اقتدار بھی رہے ہیں اور وہ اب بھی بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں. اچھا بات سنو، مجھے آج پہلی بار خیال آیا کہ وزیر دفاع فرنٹ تے جا کے لڑتا ہے، جہاز نال بمباری کرتا ہے، یا سرحداں تے لڑتا ہے. میں تو مینوں وزیر دفاع لا دیو، مینوں تو دفاع دی دال دا نہیں پتا کیا ہے. کہ پروفیشنلز کا کام ہے. مجھے بتاؤ، میں تو پنکھا نہیں ٹھیک کر سکتا، یہ وزیر دفاع کی ہے. یہ ہوتا کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرو، قصے کہانیاں میں نے نہیں سننے. مجھے بتاؤ دفاع ہوتا کیا ہے؟ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بچے جاتے ہیں، چربی پگھل جاتی ہے، پھر وہ ایک خاص لیول تک پہنچتے ہیں، ان کو اسٹریٹجی فلانا ٹمکانا، مجھے کیا پتا ان کو کیا کیا پتا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا. میں کاکول اکیڈمی میں لیکچر دینے گیا تھا، میری زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اور یادگار تجربہ ہے. اس کی تصویر دکھانا ان کی تینوں کی، ٹھیک، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا آپ کو نہیں، میں کیمرہ مین کو کہہ رہا ہوں. وہ دفاع وزیر ہر چیز کا ہی ہے، وجود ہوتا ہے نہیں، مطلب کادا. یہ تو ایسے طرح ہی ہے افغانستان جو وزیر ریلوے ہو گئے، ریلوے ہے ہی نہیں، وزیر دفاع، وزیر انصاف تو فلانا ٹمکانا. اچھا خیر صاحب، ویسے کبھی کبھی ڈھنگ کی بات کر جاتے ہیں. جب ہم سب سے خوبصورت جملہ جو آج تک خواجہ آصف کا مجھے لگا ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے آگے ہوتی ہے، اقتدار سے باہر ہوں تو پولیس پیچھے پیچھے ہوتی ہے. بندہ کہے تو پہلے پولیس نو اگے اگے لا ہی نہ، اقتدار کے باہر ہوگے تو وہ پیچھے پیچھے بھی نہیں ہوگی، سوچتے بھی نہیں. اچھا
یہ پہلے بھی برسر اقتدار تھے, اس سے پہلے بھی تھے, اس سے پہلے بھی تھے, اس سے پہلے بھی تھے, اس وقت بھی ایوانوں میں بیٹھے ہیں. تو قصوروار کون ہے, ذمہ دار کون ہے؟ اچھا اگلی بات, رہ گئے 60% ٹیکس نہیں دیتے, رہ گئے سگریٹ, پی کے مرن دیو انہوں. آئی ایم اے اسموکر مائی سیلف, پی کے مرن دیو, چھتی چھتی فارغ ہوں, اوپر کا سر پوری ہندی رہے گی, کوئی گل نہیں, دور تک لے کے جاؤ ان کو تو بات سمجھ میں آئے گی, اتنے جانا نہیں کسی نے. چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب فلیگ شپ صفائی منصوبے میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن اور مالی بے کا بڑا سکینڈل فیصل آباد آپ کے لائل پور سے سامنے آیا ہے. اس بدعنوانی کو وزیر اعلیٰ کے لائیو مانیٹرنگ ڈیش بورڈ کی مدد سے بے نقاب کیا گیا. دیکھو بات سنو, ہم جو لوگ ہیں نا, یہ ستھرا یہاں کچھ نہیں ہے. اس ملک کے صفائی بھول جاؤ, نہ نیتوں میں, نہ اعمال میں, نہ سوچ میں. ایک طرح کی صفائی, ہاتھ کی صفائی, انج نیٹ کلین ہو کے نکل دے ہے. ارباں خرباں دے سکینڈل ہوں ہے, سزا یہ وہ سارا. اس ملک کا جو موٹو یا وہ جو ہونا چاہیے, جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے ہاتھ کی صفائی, بس یہی کچھ ہے. اچھا بات سنو, مجھے I have to go through a lot of torture in the morning, going through all the newspapers. تم یقین کرو اب ہنسی بھی نہیں آتی, رونا بھی نہیں آتا. اربوں خربوں کی وارداتیں اور ایسی ایسی جگہ پہ روز خبریں چھپتی ہیں جیسے نے ہمیں کو 100 50 500 لاکھ 2 4 10 20 50 لاکھ دا, کب کروڑ 2 4 کروڑ دا. اربوں خربوں سے کم کب کام ہی کوئی نہیں. چلیں بالکل ایسے ہی حسن صاحب, آگے چلتے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک خط وزیر اعلیٰ کے نام لکھا گیا جس میں ایک ریڑھی والے نے کہا کہ پیرا فورس کا ایک جوان روز 400 روپے بھتہ لیتا تھا. میرے انکار پر نعمان گجر نامی پیرا فورس ملازم پھلوں سمیت ریڑھی چھین کر لے گیا. جب میں نے ریڑھی کی واپسی کا مطالبہ کیا تو مجھ سے 15,000 روپے طلب کر رہا ہے. بدبختی دیکھو ہماری اس معاشرے کی, اس ملک کی. کس کام کے لیے ایک مظلوم کس کو پکار رہا ہے؟ پنجاب دی چیف منسٹر نو, اے جڑے ایس ایچ او, اے سی ڈی سی, یہ وہ, یہ کتنے نے؟ چیف سیکرٹری ہے, فلانا ہے, اے سی ہے, ڈی سی ہے, میسی ہے, پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا. وہ پکار کس کو رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ کو. یہ پھٹکار ہے. ایک مظلوم آدمی پیرا فورس, کیڑی پیرا فورس ہے, بتھیریاں فورساں لگیاں پھرتی ہیں, نتیجہ انہوں نے کدی دیکھ لو. باٹم لائن کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوک ہے, وہ کوکنگ نہیں کر رہا بلکہ آپ ہی کھائی جا رہے ہیں. گھر میں گارڈ ہے, وہی چوری کر رہا ہے. مطلب کیا ہے یہ؟ تو کوئی بات نہیں, مرنے تو کرنے تو بس یہی کچھ ہو رہا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے. اس نے تو یہ جو کوئی بھی ہے 400 روپیہ بھتہ لیتا تھا اور اب ریڑھی لے گیا, اس کی یہ 15,000 طلب کر رہا ہے. اور وہ پکار کس کو رہا ہے؟ مریم نواز کو. یہ اس ملک کی ایڈمنسٹریشن کی اوقات ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کے آخر میں آج کا شعر سنا دیں. آج کا شعر, اچھا بات سنو, میں اس کو تھوڑا سا 1-2 جملے بولوں گا. جی جی. اور یہ میرا پہلا ایڈیشن جو چھپا تھا, اس کو بھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں. بیوہ کی مانگ تھی, بیوہ کی مانگ تھی یا وہ دستے فقیر تھا, رستے میں جو پڑا تھا میرا ہی ضمیر تھا. واہ. جس دن حکمرانوں کے اندر یہ انسان بیدار, وہ ہے ہی نہیں اندر, اس نے بیدار کیا ہونا. بیوہ کی مانگ تھی یا وہ دستے فقیر تھا, رستے میں جو پڑا تھا میرا ہی ضمیر تھا. میں قصوروار. زبردست ہے صاحب, باقی چھوڑو. بہت اعلیٰ. چلیں, اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.